السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم سود کھانے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 76 میں ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جس سے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو وہ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی سخت ناشکرے بہت گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اس مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ یہ مثال سورۃ البقرہ کے آخری حصے میں بیان ہوئی ہے، اور یہ حکم قرآن مجید کے احکامات میں سے آخری حکم ہے۔ دین میں بہت سے احکامات ہیں حلال و حرام کے بارے میں، اور یہ حکم جہاں البقرہ کے آخر میں ہے وہاں ترتیب کے اعتبار سے بھی آخری حکم ہے۔ اس حکم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کرنے سے متعلق بہت سی ترغیب دی اور کئی مثالیں بیان کی، پھر طیب کمائی میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا اور خبیث کی مذمت بیان کی، جیسے آیت نمبر 267 سورۃ البقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں دن رات چھپے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔
اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سود لینے والوں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے والوں کے لیے سزا بھی ہے۔ تو جو اپنی زندگی میں صحیح طریقے اختیار کرے گا وہ اجر پائے گا، اور جو غلط راہوں پر چلے گا اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم مزید وضاحت اس کی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سود لیتے ہیں، وہ اس سے کھانے کی صورت میں یا پینے کی صورت میں یا لباس پہننے یا رہائش وغیرہ سے فائدہ اٹھانے، یعنی کسی بھی شکل میں جو سود کا لین دین کرتے ہیں۔ لیکن کھانے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا جو سود لیتے ہیں یا سود دیتے ہیں، بلکہ سود کھاتے ہیں۔ تو کھانے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ فائدہ اٹھانے کی تمام صورتوں میں سب سے عام صورت اور انسان زیادہ تر جس چیز پر مال خرچ کرتا ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ کھانا استعمال ہوا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کھانا؟ ربا کھانا۔ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ ربا کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں، یعنی ربا یربو سے ہے۔ اسی سے لفظ رابیہ ہے جس کا معنی ہے ابری ہوئی زمین، یعنی جو زمین دوسری زمین کے مقابلے میں اونچی ہو، کیونکہ وہ اپنی ارد گرد کی زمین کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے۔ اسی سے لفظ ربوہ بھی نکلا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہوتا ہے، جس کا معنی ٹیلا یا بلند جگہ ہے۔ اور اسی سے محاورہ بھی ہے عربی میں، اربا فلان علی فلان، کہ فلاں شخص فلاں سے قول یا فعل میں بڑھ گیا، یعنی اس پر غالب آ گیا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال جو دیا ہو اس سے زیادہ واپس لینا ربا کہلاتا ہے، اور اردو میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ سود دو قسم کا ہوتا ہے، جس کو ربا الفضل اور ربا النسیئہ کہا جاتا ہے۔ فضل جس کا معنی زائد ہوتا ہے، اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد یا ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں آتی ہے۔ مثلا گندم کا گندم سے تبادلہ کرنا، تو فرمایا گیا ایک تو یہ کہ برابر سرابر ہو، دوسرے یہ کہ نقد ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو۔ تو اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور اگر ہاتھوں ہاتھ لینے کی بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تو دونوں صورتوں میں سود کہلائے گا۔ تو اگر تبادلہ کیا جا رہا ہے تو جیسی چیز دی جا رہی ہے ویسی ہی واپس لی جائے۔ مثلاً آپ نے کسی کو گندم ادھار دی ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے سے ادھار لے لیتے تھے، اور پھر جب ان کی فصل آتی تو وہ واپس لوٹا دیتے تھے۔ تو جب واپس لوٹائیں تو اتنی ہی لوٹائیں، نہ کہ اس سے زیادہ کر کے لوٹائیں، اور اسی طرح آمنے سامنے لین دین اس کا ہو۔ ربا النسیئہ کا مطلب ہے کسی کو مخصوص مدت کے لیے اس شرط پر پیسہ دینا یا قرض دینا کہ واپسی اصل سے زیادہ ہوگی۔ مثلاً اگر $100 کسی کو دیے ہیں تو طے کر لیا جائے کہ 6 مہینے بعد جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو 125 دو گے۔ یہ جو 25 ایکسٹرا ہیں یہ اس مہلت کی وجہ سے ہیں، یا وہ جو ٹائم پیریڈ اس کو دیا کہ 6 مہینے میں تم لوٹا سکتے ہو، تو یہ نسیئہ یعنی اس کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے پیمنٹ۔ اور اگر وہ شخص اس 6 مہینے کے بعد پے نہیں کر سکتا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم 6 مہینے اور لے لو لیکن $25 اور اضافہ کر دو۔ اب اس نے دیا تو $100 لیکن واپس اس نے پہلی مدت تک اگر واپس ہو گیا تو 125 لیا، اور اگر مزید مدت بڑھائی تو ساتھ پیسہ بھی بڑھا دیا تو وہ 150 بن گیا۔ تو حضرت علی کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے جس میں وہ اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، یعنی ہر قرض جس پر نفع لیا جائے، ہر قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود ہے۔ اسی طرح یہ کہ قرض خواہ ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کاروباری ضرورت کے لیے، دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، کیونکہ دونوں کسی ضرورت کے تحت ہی لیے جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں کا ہی رواج تھا، تو شریعت نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا، دونوں کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بینک سے جو قرض لیا جاتا ہے
اس کو بھی جب زیادہ کر کے واپس لوٹایا جاتا ہے تو وہ اضافہ بھی سود ہی کہلاتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جائے، جب کسی کو سپورٹ کیا جائے تو کسی ذاتی غرض اور فائدے کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر کیا جائے، اور اگر فائدہ اٹھانا ہے تو پھر نفع نقصان دونوں میں شریک ہوا جائے. یعنی جس کو مزاربت کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں، کہ مثلاً ایک شخص کام کرے گا اور دوسرا شخص مال لگائے گا، تو اب جب اس کا منافع ہوگا تو وہ دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس نے جو قرض دیا ہوا ہے اس کام کے لیے وہ اس کا باقی بھی رہے گا. ہاں اگر اس میں نقصان ہو گیا تو پھر نقصان میں بھی یہ شخص برابر کا شریک ہوگا. پھر اسی طرح نقد اور ادھار کی قیمت کا فرق جو ہے وہ بھی سود کہلاتا ہے. کہ مثلاً کسی کو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز تم کیش پر لے لو تو اتنے کی ہے، اور اگر تم اس کو قسطوں پر لو گے تو پھر اتنا زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح ایک جنس کی چیز کا قیمت لگوائے بغیر تبادلہ کرنا بھی سود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے. یعنی پہلے اگر تعین ہو جائے، مثلا اگر آپ نے اپنا پرانا سونا دے کے کوئی نیا زیور خریدنا ہے اور آپ جیولر کے پاس جاتے ہیں تو پہلے آپ اپنے سونے کی قیمت لگوا لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے $100 ہے مثلا، اور اب آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے اور وہ بھی 100 کی ہی بن رہی ہے. سونا دیا، آپ نے سونا لے لیا، لیکن آپ نے پہلے اپنے سونے کی قیمت لگوا لی اور دوسرے سونے کی بھی قیمت لگوا لی، تو وہ ایک طرح سے قیمت کے بدلے قیمت ہو رہی ہے، نہ کہ سونے کے بدلے سونا. اگر یوں کیا جائے کہ صرف سونا دے کے کچھ سونا لے لیا جائے بغیر قیمت کے تعین کے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک فریق کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. فرمایا مگر یہ کہ نقد بنقد ہو، گیہوں کے بدلے میں سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو، کھجور کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو. اسی طرح سود کا ایک بڑا دروازہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی، یعنی اس کا کوئی کام کروایا اور پھر اس پر کوئی ہدیہ دیا، فَأَهْدَى لَهُ کا لفظ آتا ہے، تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو یقیناً وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. یعنی اگر آپ کسی کے لیے محض سفارش کرتے ہیں فون پر یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، اور جس کا کام آپ نے کر دیا وہ آپ کو لا کر اب کوئی اس کے بدلے میں چیز دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. ایسا ہدیہ لینا بھی درست نہیں ہے. یہ شفاعت یا یہ سفارش جو ہے فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. ہاں اگر سفارش کرنے والے کا کوئی خرچ آ رہا ہے، مثال کے طور پر اس کو کوئی ٹکٹ خرید کے کہیں جانے کی ضرورت ہے، یا اس کے اوپر کوئی ایسی لائبلٹی آ رہی ہے کہ جس میں اس کو اپنا پیسہ لگانا پڑ رہا ہے، تو اس میں کچھ اگر دیا جائے تو وہ اور بات ہے. لیکن محض ایک یعنی سفارش کرنے یا صرف ایک زبان ہلانے یا ایک کسی کی مدد کرنے کے سلسلے میں کسی ضرورت مند سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ ہمارے دین میں درست نہیں ہے. اسی طرح ایک چیز کی دو قیمتیں لگانا، آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک بیع میں 2 بیع منعقد کر لی تو اسے کم تر کو اختیار کرنا ہوگا ورنہ سود ہو جائے گا. اگر اب 2 تو اتنے کی اور تب 2 تو اتنے کی ہے تو پھر کم تر والے کی طرف جانا ہوگا. فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. لا یقومون نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے، مضارع ہے، دونوں معنی ہو سکتے. الا مگر یہ کہ کما یقوم جیسے کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان من المس جس کو شیطان چھو کر خبتی بنا دے. خبط کا لغوی معنی ہوتا ہے مارنا اور روندنا، اور غلط طریقے سے مارنا. جو اونٹنی لوگوں کو روند ڈالے، زمین پہ اپنے پاؤں مارے، اس کو ناقتن خبوط کہتے ہیں. درخت سے جھاڑے ہوئے پتوں کو بھی خبط کہا جاتا ہے. پھر استعارے کے طور پر بادشاہ کے ظلم پر بھی خبط کا لفظ بولا جاتا ہے. درخت کے پتے کیسے جھاڑے جاتے ہیں؟ مار مار کے نا، کوئی چیز ماری جاتی ہے. تو ظالم بادشاہ کو بھی خبوط کہا جاتا ہے. تو یتخبط شیطان کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا. اور کئی احادیث اور آیات سے یہ بات ثابت ہے. شیطان کا کچوکا لگانا جیسے استحاضہ کے سلسلے میں آتا ہے، غصہ دلانا جو بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بہکا کر حیران چھوڑ دینا،
تکلیف یا بیماری میں مبتلا کر دینا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، بھلوا دینا چیزوں کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، جیسے قرآن میں آتا ہے، وسوسے ڈالنا، من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ شیطان کے مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور مس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ سے ٹٹولنا، کسی چیز کو چھونا، لیکن پھر یہ مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مسکم الضر، تمہیں کسی تکلیف نے چھو لیا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اس سے آ کے ہاتھ مارا، مطلب یہ کہ وہ تمہارے جسم کو لاحق ہو گئی، تم اس کو محسوس کرے، کیونکہ جب آپ اپنا ہاتھ کسی چیز پر رکھتے ہیں، اپنے جسم کے دوسرے حصے پر، اپنے پر یا کسی پر، تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ سے کسی چیز کو ٹٹولنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر بطور استعارہ کسی جن کے چمٹنے اور مجنون ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مس الشیطان، یعنی عربی میں مس کہتے ہیں اس کو جب شیطان انسان کو چمٹ جاتا ہے اور اس کو مجنون یا دیوانہ بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یا کوئی اور پرسنالٹی بن جاتا ہے، کسی اور پرسنالٹی میں ڈھل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے بعض اوقات، تو اس کی کئی علامات ہوتی ہیں، یعنی وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ شخص نہیں رہتا۔ جیسے غصہ بھی کسی کو دلایا جائے تو آپ دیکھیں وہ شخص، وہ عقل مند شخص نہیں رہتا، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کہ جس کو جن چمٹا ہوا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہو، جیسے اردو میں بھی مخبوط الحواس انسان کہتے ہیں نا۔ کھڑے ہوتے ہیں کا نظارہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھیں کہ کس طرح وہ آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اور کس طرح چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، اور بالکل اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت اس کا یہ حال ہوگا کہ جیسے اس کو کسی نے دیوانہ کر رکھا، یعنی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہوگا۔ اور ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہ موت کے وقت ہمیں شیطان کے خبط سے محفوظ رکھے، وَأَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ موت کے وقت وہ میرا دماغ نہ پھیر دے کہ میں لا الہ الا اللہ بھول جائے یا میں بہکی بہکی باتیں کرنے لگوں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مختلف لوگوں کے تجربات ڈاکیومنٹ کیے گئے ہیں موت کے وقت کے، تو مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پر وہ وہی باتیں اس وقت کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا عین بڑھاپے میں یا مرض الموت میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کچھ گالیاں دینے لگتے ہیں یا گانے گانے لگتے ہیں، یا وہ پچھلی کوئی میموری آ جاتی ہے، تو بیسیکلی وہ شیطان کا مس ہی ہوتا ہے۔ انسان صحت کی حالت میں تو اپنے اذکار پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں یا شدید بڑھاپے میں یا اگر جیسے ڈیمنشیا وغیرہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخری عمر جو ہے یا ہمارا آخری وقت جو ہے اس میں ہمیں شیطان کے مس سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سود کی لعنت سے محفوظ رکھے کہ جو انسان کو خبتی بناتی ہے اور انسان کے ہوش و حواس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو جن چمٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس پہ جن کا دورہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو وہ دیوانہ بنا چکا ہوتا ہے۔ مطلب قیامت کے دن سود خوروں کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس سے پہچان لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خواری کرتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں سود خوار قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ دیوانہ ہوگا اور اس کا گلا گھٹا ہوا ہوگا۔ ابن کثیر نے اس کو مینشن کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن سیدھا کھڑا نہ ہو سکے گا، اٹھے گا اور گرے گا، اٹھے گا اور گرے گا، جیسے ایک دیوانہ انسان کرتا ہے۔ اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو قبروں سے تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث سراعا، سوائے سود خاروں کے کہ وہ اٹھیں گے اور گریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پیٹوں کو بہت بڑا کر دے گا اور ان کا جسم اتنا بھاری ہو جائے گا کہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو گر پڑیں گے، تیز چلنے کی کوشش کریں گے لیکن چل نہ پائیں گے۔ اسی طرح مس سے مراد شیطان کی اتباع بھی لی گئی ہے کہ شیطان کی پیروی کریں گے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں. یعنی اگر کوئی منفی خیال ان کے اندر سے بھی گزرتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ دس از ناٹ رائٹ، وہ اپنا محاسبہ خود کر لیتے ہیں اور پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو شہوات کی تکمیل کی دعوت دیتا ہے کہ تم یہ خواہش پوری کر لو، وہ غلط کام کر لو، یعنی حرام چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو تقویٰ والے ہوتے ہیں وہ محتاط ہو جاتے ہیں، نہیں یہ تو کسی متقی کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ تو غلط کام ہے، حرام کام ہے. پھر یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگنے والے کی زندگی بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے. یعنی شیطانی مس جو ہے انسان کو جب فطرت سے ہٹاتا ہے تو پھر انسان کے اندر کا چین لٹ جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ سود خوار جو ہے وہ دنیا کی محبت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے اور ہلکان ہو جاتا ہے، یعنی گویا وہ عقل مند انسان ہی نہیں رہا، اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے. جس طرح ایسا شخص مال کی محبت میں پاگل پن کا مظاہرہ کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی دیوانہ بن کر ہی اٹھے گا. اور جس طرح مجنون انسان سے قوت تمیز ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی سود خوار سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یعنی جس شخص کو جن چمٹ جاتا ہے اس کے ڈسیزن پار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ اچھے اور برے، مفید اور غیر مفید، خیر شر میں فرق نہیں کر پاتا. تو سود خوار کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو وہ تمیز نہیں رہتی، یعنی ان کی عقلیں سلب ہو جاتی ہیں، دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کے رویے نارمل نہیں رہتے، ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جائے یا شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن یہاں اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی شیطان یا جن جو ہے وہ انسان کو مس کر کے خبتی بنا سکتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے جب وہ کمزور پڑتا ہے. یہاں وجہ بتائے گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. یعنی جاہلیت میں بھی لوگ تجارت اور سود کو ایک ہی سمجھتے تھے، وہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے. یعنی جب مقروض سے مال واپس لینا ہوتا تو وہ زیادہ لیتے اور اگر وہ نہیں دے سکتا تھا تو مزید بڑھا دیتے. تو کہتے کہ جیسے تجارت میں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ہم اپنے مال پر فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہاں انہوں نے تجارت اور سود کے فرق کو نہیں سمجھا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اور ان میں سے سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور دوسرے کو حرام وَحَرَّمَ الرِّبَا کہا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس کو اللہ حلال کر دے اور جس کو اللہ حرام قرار دے دے، تو حلال اور حرام تو برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ تجارت میں تو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، جبکہ سودی قرض لینے والے کو نقصان تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہر حال میں نفع ہوتا ہے اور بعض اوقات نفع پر نفع ہوتا چلا جاتا ہے، نفع بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سود جو ہے ظلم اور مفت خوری کی ایک بدترین مثال ہے. پھر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو تجارت پر اکسایا ہے اور اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جبکہ اس سے پہلے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، بیع چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لیکن اس کے بعد جب جمعہ ادا ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر دوبارہ تجارت میں مشغول ہو جاؤ، یعنی اپنا کام کاج کرو. حتیٰ کہ عبادت کے دن بھی اپنے کام کو جاری رکھنا عبادت ادا کرنے کے بعد یہ پسندیدہ ہے. تجارت انبیاء کی سنت رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے.
کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل کمائی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مقبول تجارت اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا. یعنی افضل کمائی کیا ہے؟ بزنس کرنا، اور اگر بزنس نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کوئی کرنا، کوئی اسکل سیکھنا، کوئی ہنر اختیار کرنا، اس طرح کا کوئی پیشہ اختیار کرنا. پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے پھر وہ رک جائے نصیحت سننے کے بعد، تو جو پیچھے ہو چکا لین دین، ایسی غلط کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کو معاف کرنا یا اس کا بدلہ لینا یا جو بھی، وہ پھر امید ہے کہ معاف ہو جائے گا. یعنی پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا، فلہ ما سلف. سدی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سود کی حرمت سے پہلے لیے گئے سود کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ حرام ہونے کے بعد جو پہلے یہ لے چکا ہے اب اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب وہ کتنی توبہ کرتا ہے، کتنا نادم ہے اپنے غلط کرنے پر، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کو جائز حلال سمجھ کے کیا یا اس نے غلطی کی اور اس پر وہ شرمندہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرمت کو جانتا ہے اور جان بوجھ کے غلط کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ بھی پھر اللہ کے حوالے ہے. اللہ ہی دلوں کے حال جانتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو جانتا ہے، لیکن بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لیا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. یعنی اس کا محاسبہ کرنا، اس کا بدلہ لینا، اس کو معاف کرنا یا سزا دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور اس کو توبہ کی توفیق دینا یا اس کو سزا دینا، یہ سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر لوٹ آئے یعنی توبہ کرے پھر دوبارہ کام وہی شروع کر دے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی نصیحت آنے کے باوجود بھی وہ اب توبہ نہ کرے، اپنے غلط کام سے نہ رکے، تو پھر ان کا انجام یہ ہے. یہ یاد رکھیے کہ خلود فی النار جو ہے کبیرہ گناہوں پر، وہ غیر مسلموں کے لیے ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہ بھی ہوں، جیسے کہ خوارج کا کہنا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور وہ کافروں کی طرح جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو پھر یہ سزا اس کی بتائی گئی. پھر فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود سے نفرت کرتا ہے اور اس کو یعنی دور کرتا ہے، اس کو کم کرتا ہے. محاق یا یمحق، محق کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ گھٹانا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کم کر دینا، اور مراد یہ کہ بالآخر اس کو ختم کر دینا. کیونکہ ایسے ٹرانزیکشن میں اور ایسے کاموں میں جب لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو یکسر ایک دم سب کچھ ختم کرنا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کو ختم کر دیا جائے. یاد رکھیے کہ سودی مال سے کیا ہوا صدقہ جو ہے وہ بھی باطل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اس پر کوئی ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. دوسرا یہ کہ سودی مال میں برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت، یمحق اللہ اور ربا میں کیا آتا ہے، اس کی برکت ختم کر دے گا اور اس کے ساتھ آخرت میں اس کو عذاب دے گا. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ سود کا لین دین جو ہے آفات کے اترنے اور برکت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے. یعنی زندگی میں مصیبتوں کا آنا اور برکتیں چلی جانا، یہ اس کی ایک ریزن پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے تو اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتا، یا یہ کہ اس کا اجر و ثواب نہیں بڑھتا. یہاں یہ یاد رکھیے کہ مال میں ہر طرح کا اضافہ حرام نہیں ہے، صرف مال پر مال کا اضافہ حرام ہے. اگر تجارت میں وہ پیسہ لگایا گیا ہے اور اس پر کوئی نفع لیا جا رہا ہے تو وہ منع نہیں ہے. کیونکہ اسی طرح اگر کوئی شخص مکان لے کر کرائے پر دیتا ہے تو وہ کرایہ لینا بھی سود میں نہیں آتا، کیونکہ وہ مال پر مال نہیں بڑھ رہا. وہ آپ نے اپنی ایک پراپرٹی خریدی جس کو آپ دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس سے اس کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوتی ہے، اور یعنی اس کے اوپر اس کا کرایہ پہ چڑھانا، اس کا قرضہ وصول کرنا، اس میں انسان کی بہرحال
پلاننگ اور محنت اور وہ ساری چیزیں لگتی ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک فلوئڈ کیپٹل ہوتا ہے اور ایک فکسڈ کیپٹل ہوتا ہے. تو مکان کا جو معاملہ ہے یہ فکسڈ کیپٹل کا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اگر 10 لاکھ کا مکان لیا ہے تو آپ اس سے بزنس کریں تو وہ کئی لاکھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے اس سے خرید کر لی ایک چیز تو ایک طرح سے آپ بزنس کر رہے ہیں یہ بھی، اور بزنس کی نیت سے آپ نے اس کو خریدا ہے اور اس کو آگے آپ کرائے پر دے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا. پھر فرمایا وہ یربی صدقات، اور وہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور صدقات کے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ صدقے کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جو تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتا ہے. صدقے سے اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، 10 گنا تو کم از کم ہوتا ہے اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، جیسے سورۃ البقرہ کی آیات میں مزید بیان ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جس طرح کا انسان عمل کرتا ہے بدلہ بھی اسی قسم کا انسان کو ملتا ہے. جس مال میں سے وہ صدقہ کرتا ہے اس مال کی برکت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور لے آتا ہے. فَهُوَ يُخْلِفُهُ. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمدردی کے جذبات معاشرے کے اندر بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ سود خوار جو ہے اس کے برعکس لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، غیر شرعی طریقے سے لوگوں کا مال لیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس میں برکت بھی نہ ہو اور اس کا مال تباہ بھی ہو جائے. تو احسان کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ بندوں پر احسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. صدقہ کرنے والا محسن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے بڑے قریب ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو صدقہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، جیسے کوئی اپنے بچھیرے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. پھر صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے بظاہر کسی کو دیا، اس نے استعمال کر لیا، آپ کو تو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ جو وہاں اس کو دیا وہ اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا. یعنی آپ ایک ایسے بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں کہ جس کو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. یرجون تجارتا لن تبور ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. چھپے کھلے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے. اور قیامت کے دن خرچ کی ہوئی چیز 700 گنا واپس لوٹائی جائے گی، اور کچھ کی تو اس سے بھی زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی سخت ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. کفار کا ایک معنی ہے نعمت چھپانے والا، یعنی جو شخص اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اظہار ہی نہیں کرتا تاکہ لوگ اس سے مانگ ہی نہ لیں، یا یہ کہ نعمتوں کا انکار کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے تو اپنے حالات بڑے خراب ہیں. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں اور جب آپ بات کرو وہ مسئلے سنانے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ان سے کسی پروجیکٹ میں کوئی مدد مانگ لو، کو ان کو صدقے پر ابھارو تو وہ اپنے 10 مسائل بیان کریں، یا ویسے بھی آپ ان سے ملاقات کرو، ویسے چاہے زیورات سے لدے ہوئے ہوں لیکن ان کے منہ سے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاید ہر روز کماتے ہیں اور ہر روز کا کمانا ہی ان کا پورا ہوتا ہے، اور اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے. انہیں تھوڑے پہ بھی، قلیل پہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور شکر ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان قلیل پر بھی خوش رہے اور راضی رہے. تو کفار کا دوسرا معنی ہے کثرت سے ناشکری کرنے والا، فعال کے وزن پر ہے، اور اسیم فاعل کے وزن پر ہے. یعنی اسیم کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا کام بکثرت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے. تو یہاں سود کھانے والوں کی حالت کا حقیقی نقشہ بیان کیا گیا ہے، اور ان کی دنیا میں دائمی پریشانی اور بے قراری اور ان کے لالچ اور ان کے خدشات اور وسوسے اور آخرت سے غافل ہونا، اس کا یہاں ذکر ہے. کیونکہ اپنے انجام سے وہی غافل ہوتا ہے نا جو پاگل ہوتا ہے. جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ اپنا فیوچر قربان نہیں کرتا دنیا کے مزے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے. تو جو شخص بھی سود
لینے والوں کی حرکات کا مشاہدہ کرے تو اس کو یہ ساری علامتیں وہاں نظر آئیں گی، یا جس کے اندر بھی مال کی حرص ہو اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہ بات واضح کر دی ہے. تو اس مثال سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے پہلی تو یہی کہ سود لینا دینا جو ہے وہ حرام ہے اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اور احادیث میں واضح طور پر اس کے بارے میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. یعنی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ساتھ ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں. لیکن سود کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اس طرح معاف نہیں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اس کے ہمراہ لایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سود کھانے والے کے بارے میں کہا کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھایا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی الذین یأکلون الربا، یعنی جو اس میں مثال بیان کی گئی ہے. پھر اسی طرح سود سے منسلک ہر شخص پر لعنت بھی کی گئی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب پہ لعنت فرمائی ہے. یہ سب لوگ سود میں برابر کے شریک ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، اس پہ گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ مثالوں سے بات واضح کی گئی. آپ نے فرمایا سود کے 72 دروازے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. یعنی اس طرح نفرت دلائی گئی ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے نقصان ہے. دنیا میں رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام کار مال کی قلت ہوگا، یعنی دنیا میں ہی محتاج ہو جائے گا. اور بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت انوالو ہوتے ہیں وقتی طور پر بہت ان کا مال بڑھ جاتا ہے پھر ایک دم زوال ہوتا ہے. سہل رحمہ اللہ حرام کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء ضرور نافرمانی کریں گے. یعنی جو شخص حرام کمائی کھائے گا پھر وہ حرام کام بھی کرے گا، وہ چاہے یا نہ چاہے. اور جو حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک اعمال کی توفیق دی جائے گی. بعض سلف صالحین کہتے ہیں اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. بڑی بڑی نیکیاں کر لیں لیکن اگر آپ جو کھا رہے ہیں وہ حرام کا ہے تو نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. پھر یہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے، انسان کی دعائیں نہیں سنی جاتی. حرام مال سے صدقہ کرنے میں نیکی کی بجائے گناہ ملتا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتے ہیں، یعنی طرح طرح کی آفتیں آ سکتی ہیں. پھر اس آیت سے شیطان کے مس کا اثبات ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، خپتی بنا سکتا ہے. ابن قیم نے زاد المعاد میں شیطان کے مس کرنے کی حالت کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو انسان پہ دورہ پڑتا ہے تو اس کو وہ مرگی قرار دیتے ہیں، اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. اگر آپ نے سنا ہو مرگی کا مرض تو کہتے ہیں یہ بھی شیطان کے مس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہے اعصابی مرگی، یعنی اعصاب کے کھچاؤ کی وجہ سے انسان کے اوپر ایک دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹرز اس کو پہچان لیتے ہیں اور وہ دوائیوں سے اس کا علاج کرتے ہیں تو علاج ہو جاتا ہے. وہ شیطانی مس نہیں ہوتا، وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے. یعنی بعض لوگوں کو فٹ پڑ جاتا ہے، کلیپس ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، کوئی دوا کھلائی جائے پلائی جائے وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ جاتے ہیں. وہ دوسری قسم کا جو دورہ ہوتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ بھی مرغی کی شکل کا ہوتا ہے، جیسے منہ سے جھاگ وغیرہ بہنے لگتی ہے، جھٹکے لگنے لگتے ہیں یا آنکھیں پھر جاتی ہیں. شاید آپ نے ایسا کوئی مریض دیکھا ہو، اتفاق ہوا ہو زندگی میں دیکھنے کا. تو کہتے ہیں کہ اس کا عام طور پر دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا، اس کا صرف شرعی ادویات سے یہ علاج ہوتا ہے، جیسے قرآن کی قرات وغیرہ ہے اور ثابت مسنون شدہ اذکار ہیں. تو جنات کا جو مس ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. نمبر 1 مس طائف،
یعنی شیطان انسان پہ حاوی ہوتا ہے کہ انسان کے خیالات میں خلل واقع ہو جاتا ہے وسوسوں کے ذریعے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو کیا کرے؟ اللہ کی پناہ لے لے. یعنی مثلاً انسان ایک نیک کام کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، وہ شیطان اس کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے، وہ کہتا ہے نا بھائی میں نہیں جا سکتا، میں نہیں کر سکتا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہے، صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، جوان ہیں، مال ہے، حالات موافق ہیں، لیکن کسی خاص نیکی کا کام کرتے ہی ان پہ دورہ پڑ جاتا ہے، وہ نہیں کر پاتے، یعنی وہ نروس ہو جاتے ہیں، اس کام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اٹیک سا ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں یا ان کو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ کر نہیں پاتے. خیالات کے اندر شیطان جو ہے انسان کے شامل ہو جاتا ہے. لیکن ایسے موقع پر جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تو ان کو جب ایسا کوئی مس طائف ہوتا ہے تو وہ ہوش میں آ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی اثر ہے، اور پھر وہ اس سے نکل آتے ہیں، اپنا علاج خود ہی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، معوذتین پڑھ لیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اپنا حصار کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے اپنے اوپر ہاتھوں پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کے اپنے اوپر پھیرتے تھے، چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارنا وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتی ہیں اور وہ مس طائف سے محفوظ رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی انسان کو انگزائٹی کا اٹیک ہو جاتا ہے یا پینک اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری چیز ہے مس عارضی طور پر جن کا چمٹنا، یعنی بعض لوگوں کو دن یا رات کی چند گھڑیوں میں جن چمٹتا ہے، پھر جسم سے نکل جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، ایک ہفتے بعد کبھی آ جاتا ہے، کبھی مہینے بعد، کبھی سال بعد آتا ہے، ایک حملہ اٹیک کرتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے. پھر مس خارجی، ایک ہے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے وہ نا خون میں دوڑتا ہے. ایک ہے باہر رہتے ہوئے جن اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، یا مستقل طور پر یا عارضی صورت پر، یعنی جن جو ہے وہ انسان یا جانور کی شکل بن کے انسان کو چمٹتا ہے اور انسان کے جسم کے کسی حصے کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کی موومنٹ پہ فرق پڑ جاتا ہے. کبھی سینے میں تنگی کا سبب بنتا ہے اور انسان کو شدید غم لاحق ہو جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے انسان. اس کو مختلف بیماریوں کا نام دیا گیا ہے، جیسے بعض کہتے ہیں کہ بائی پولر ہے، تو اس کا بھی علماء کہتے ہیں کہ اس قسم کی بیماری کہ ویسے بڑا نارمل انسان ہے، کام کاج کرتا ہے، سب اچھا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے اوپر ایسا دورہ پڑتا ہے کہ وہ چیزیں توڑنے لگتا ہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سوری بھی کرنے لگ جاتا ہے. تو یعنی شیطان انسان کا دشمن ہے، تو انسان کے اوپر وہ اثر انداز ہو جاتا ہے اس طریقے سے. اور بعض اوقات نیند کے اندر شیطان اس کے ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ہل جل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا. اس شیطان کو جاثوم کہتے ہیں. جاثوم نہ چیخ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، ایسا لگتا ہے شل ہو گیا ہے، نہ سائڈ بدل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، کہ جیسے کوئی بوجھ پڑ گیا انسان کے اوپر. کبھی انسان کے اوپر ایسی پھونک مارتا ہے کہ انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، انسان سو نہیں سکتا یا ڈیپ سلیپ میں نہیں جا سکتا. کبھی انسان کے زخمی ہونے یا اس کو ضرب لگنے کا سبب بھی بن جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو، گرا دیا ہو باقاعدہ. پچھلے دنوں کسی بچی کے اسی طرح کے تکلیف کے بارے میں سنا کہ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ایک دم سلپ ہو گئی، کہ جیسے کسی نے دھکا دیا اور وہ گرتے گرتے نیچے آ گئی. بعض اوقات انسان اچھا بھلا چل رہا ہوتا ہے، اچانک اس کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی بظاہر نہ چیز اٹکنے والی تھی، نہ ہی کوئی اور بات تھی. تو اس طرح کی بھی حرکتیں شیطان باہر سے کرتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر انسان نے دعائیں نہیں پڑھی، حصار نہیں کیا اپنا. بعض اوقات جن جو ہے وہ اس طرح نظر آنے لگتا ہے کسی خوبصورت عورت یا مرد کی شکل میں، اور وہ دوسرے فریق سے بدکاری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط کام کرو. تو ایسے مریض پر جب رقیہ پڑھا جاتا ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دے اور مریض کو محفوظ کر دے، اور اگر کوئی جادو ہے تو اس کو باطل کر دے. یعنی جادو کے ذریعے بھی یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں. یعنی بعض عامل جو ہوتے ہیں وہ ایسے جنات کو بھیجتے ہیں باقاعدہ کہ جاؤ اس کے اوپر حملہ آور ہو. پچھلے دنوں ایک کہانی میں پڑھ رہی تھی یا میں سن رہی تھی، مجھے یہ بھی یاد نہیں، بہرحال اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک نیک عورت تھی، تو
کسی عامل کے پاس کوئی گیا اور اس سے کہا کہ اس کے اوپر تم جادو کرو، اور اس نے ہر کوشش کی، جنات بھیجے، سب کچھ کیا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اس نے کہا میرے سے یہ نہیں ہوتا، تم فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے بڑا ہے. وہ اس کے پاس گیا، اس نے بھی کیا. تیسرے چوتھے آخری والے نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے، ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. پھر جب انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ آخر کیا چیز تھی کہ اس عورت کے اوپر اتنے حملے کیے گئے لیکن کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوا، تو پتہ چلا کہ وہ دن یا رات کے حصے میں سورۃ البقرہ پڑھتی تھی. تو جو سورۃ البقرہ کا پڑھنا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جادوگر اس پر قابو نہیں پا سکتے، اور تو یہ بالکل سچی بات ہے. تو سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے تحفظ کا ذریعہ، اور اسی صورت میں یہ مس شیطان کا ذکر ہے. تو ایسا اگر مس کسی کو ہو تو اس پر رقیہ پڑھنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. بعض مس سے متعدی بھی ہوتے ہیں، کنٹیجیس ہوتے ہیں، یعنی جن چمٹنے کا عمل متعدی ہوتا ہے. ایک مریض سے نکالتے ہیں راکی، وہ نکل کے کسی اور کے اندر گھس جاتا ہے. جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں یا جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کمزور کو دیکھتا ہے اور اس کو پوزیس کر لیتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو جن پڑا ہوا تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، خواہ مخواہ اس کو نظارہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے اپنا تحفظ نہیں کیا ہوا تو آپ کسی کا علاج مت کریں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نکل کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مجھے دم کر دیجیے، آپ بڑی گڈ ول کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو کہتے ہیں چلو میں تم پہ دم کر دوں، اور آپ نے اپنے اوپر کوئی پڑا ہی نہیں ہوتا پہلے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ نکل کے آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. کبھی بھی حفاظت کی دعاؤں کے بغیر کسی کو دم نہ کریں. پہلے اپنے اوپر معوذتین پڑھ کے اپنا حصار کریں، پھر اس کے بعد دوسرے کو کریں. خاص طور پر اگر آپ کو پتا ہو کہ کوئی جناتی شرارت ہے. صبح شام کا پڑھا ہوا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کرنے سے پہلے پھر اپنے اوپر، یعنی جیسے آپ معوذتین پڑھ رہے ہیں، کسی کو دم کرنے لگے، پہلے پڑھ کے اپنے اوپر کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے کو. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعہ اگر آپ نے پڑھا ہوا تو یہ مس سے متعدی بھی ہوتا ہے. کبھی اس کے دوست کو، کبھی اس کی بیوی کو، کبھی اس کے بچوں کو، یعنی کسی اور کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے والدین نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، وہ لوگوں کا علاج کرتے رہتے ہیں، رقیہ ان پہ پڑھتے رہتے ہیں. اب کیا ان کے بچے اس طرح کے دیندار نہیں ہیں، اب وہ جنات جو ہیں وہ نکل کے جو ان کا جن نکال رہا ہے اس کے اوپر تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ جا کے ان کے بچوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انتہائی نیک قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے ایسے اثرات سے متاثر ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بہکا رہے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر شر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو جب حصار کریں تو اپنا اور بچوں کا بھی کریں، اور ان کو بھی بچپن سے ہی دعائیں پڑھنے کا سکھائیں تاکہ متعدی مس جو ہے اس سے محفوظ رہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مس وہمی بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں انسان کو وہم ہو جاتا ہے کہ مجھے جن چمٹ گیا. جب ایک تندرست انسان جن والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ گل مل کے رہتا ہے، تو وہ اس کی حرکتیں دیکھ کے بعض اوقات کوئی اس سے ملتی جلتی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو کہتے مجھے بھی ہو گیا جن، اور اس طرح کے اس کو وسوسے آنے لگتے ہیں، اس کو وہم ہو جاتا ہے، اور خواہ مخواہ میں وہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرنے لگتا ہے اور اس کی عقل بھی مخبوط ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو اس وہم سے نکل آنا چاہیے اور اپنے اوپر رقیہ پڑھنا چاہیے. بعض اوقات ایسے لوگوں پر جب رقیہ پڑھا جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے رقیہ کسی ایک شخص پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور مجلس میں کسی اور شخص کے اوپر مصیبت آ جاتی. شاید آپ نے سنا ہو یا آپ نے تجربہ بھی کیا ہو اس چیز کا کہ بعض اوقات ایک شخص کسی مریض کو لے کے جاتا ہے اور راکی جو ہے وہ مریض کے اوپر رقیہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جو لے کے گیا وہ بھی بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ کامن تجربات اور مشاہدات کی چیزیں ہیں. اگر پہلے سے انسان کو پتا ہو تو انسان فوری علاج بھی کر لیتا ہے. تو شیطان جو ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں انسان کے مال اور اولاد میں شمولیت اختیار کروں گا. یہ بھی مس کے دلائل میں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آزادی دی تھی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. تو ان میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتے ہو بہکا لو، ان پہ اپنے سوار پیادے چڑھا لو، مال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن جاؤ، ان سے وعدے کرتے جاؤ، اور جو وعدے بھی شیطان ان سے کرتا ہے وہ دھوکا ہے. یعنی شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہے.
اور اولاد آدم پر شیطان کا پہلا مس کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چیختا بھی. تو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ پر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کی والدہ نے کہا تھا، حضرت عیسیٰ کی نانی نے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اور شیطان اولاد آدم کو ہانکتا بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں ان کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے. لہذا انسان کو اپنی اولاد کے بارے میں خاص طور پر بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ ان پر حملہ آور نہ ہو. احتنکنا کا مطلب ہے ان پہ قبضہ جما لوں گا، انہیں ہانک کر لے جاؤں گا. یہ تحنیک سے ہے. تحنیک دابہ ہوتا ہے جانور کے تالو میں زور سے رسی کس دی جائے. کبھی آپ نے بیل وغیرہ کو دیکھا ہوگا جو ہل چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو مطیع کرنے کے لیے ان کے اندر منہ پہ بھی رسی ڈالی جاتی. گھوڑوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ جن لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے. انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی ہے. جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہیں تو معوذتین آیت الکرسی پڑھ کر خصوصاً اپنے گریبان میں پھونک دیا کریں تاکہ سینہ اور یہ دل اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے محفوظ ہو جائیں. کبھی شیطان انسانی شکل میں بھی نظر آتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو نظر آیا تھا جب صدقے کے مال کی وہ حفاظت کر رہے تھے. پھر یہ کہ شیطان انسان کے ہر کام میں دخل دیتا ہے. کھانے کے وقت اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے، اسی طرح سوتے وقت اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. اور یعنی بستر کو جھاڑ کے جو سونے کا حکم دیا گیا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نہیں معلوم کہ اس سے پہلے شیطان اس میں گھسا ہوا ہو یا کچھ بھی، اور وہ رات کو سوتے ہوئے تکلیف دے. نماز میں وسوسے ڈالتا ہے جس کا ہم سب کو اچھی طرح اندازہ ہے. قرات میں خلل ڈالتا ہے، قرات بھولنے لگتی ہے. پھر بچوں کے ذریعے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی بچوں کے اوپر اثر کرتا ہے، پھر وہ آگے آپ کے کاموں میں دخل دیتے ہیں. بچے چونکہ اذکار خود نہیں کرتے، اگر آپ ان کے اوپر دم وغیرہ نہیں کرتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ، تو پھر ان کو وہ اعلی کار بن جاتے ہیں. آپ کھانے لگے وہ چیخنے لگتے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے وہ بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کوئی نیکی کا کام کریں وہ آپ کے پاؤں کی زنجیر بننے لگتے ہیں. آپ کو ایسے رستوں سے پریشان کرتے ہیں کہ آپ کو گلٹی محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے ان کے حق میں کوئی کمی کر دی ہے. تو مختلف طریقے سے شیطان بچوں کے ذریعے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ آپ نیکی کے کاموں سے ہٹ جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور دورے وغیرہ انسان کو پڑنے لگتے ہیں، تو اس کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے انسان کو دعائیں آنی چاہیے. ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. یہ مطلب امام مالک میں حدیث آتی ہے کہ کعب الاحبار نے کہا اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، کیونکہ یہود کے یہاں بھی جادو بہت تھا. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو انہوں نے پھر یہ کلمات بتائے. ایک دفعہ سرکش جنوں اور شیطانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا تھا اور آپ نے ان کو پکڑ لیا تھا. نماز کی حالت میں ہی ان کو پکڑ لیا، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور ان میں سے ایک ایسا شیطان بھی تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانا چاہتا تھا. تو آپ دیکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو کہاں چھوڑیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دعائیں پڑھتے رہیں. حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ جب وہ شیطان آگے آ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے اور کہا اے محمد کہیے. آپ نے فرمایا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجنون لوگوں کا علاج بھی کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پانی کی جگہ پہنچے. ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کے آپ کے پاس آئی. اس لڑکے پہ دیوانگی تاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ, میں محمد الرسول اللہ ہوں. اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا. جب واپسی میں ہم اس آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بچے کا حال دریافت کیا. اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم نے آپ کے بعد اس بچے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی. اور یہ علاج ایک متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا, اور یہ بڑا ہی مفید علاج ہے کہ کبھی کسی کے اندر ایسی کوئی کیفیت آپ دیکھیں اور اسی طرح ناک پکڑ کے آپ کہیں نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں انسان ہوں اور تم شیطان ہو, تمہارا مجھ پہ کوئی زور نہیں, نکل جاؤ یہاں سے. تو اس طرح بھی فائدہ ہوتا ہے, نکل جاتے ہیں. اگر کسی گھر میں محسوس ہو, کوئی آوازیں آ رہی ہیں, بعض لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, کوئی شکل بعض اوقات نظر آتی ہے, بعض اوقات کچھ چیزیں گمنے لگتی, تو اس وقت بھی انسان کو دعائیں پڑھنے کے علاوہ یہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ جو کوئی یہاں ہے نکل جائے یہاں سے. تو اب کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان حلال طریقے اختیار کرے, حرام سے بچے, کیونکہ حرام کے ذریعے شیطان انسان پہ مسلط ہوتا ہے. تھوڑا حلال زیادہ بہتر ہے زیادہ حرام سے. حلال کما کے انسان اپنے دین اور عزت کی اور اپنی آخرت کی حفاظت کرے. جو کمائی حلال نہیں وہ خبیث ہے, اس لیے رزق میں پاک دامنی اختیار کرے. حرص اور لالچ سے بچے, ناحق مال کھانے سے بچے, کیونکہ یہ جو حرص ہے یہ انسان کے لیے بہت سی نقصان دہ چیزوں کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا, یعنی اس کے دین میں نقصان دیتا ہے. تو قناعت کی ضد ہے حرص نا, تو انسان کو جو ملا ہے اس پر قناعت کرے, اپنی ضروریات پر استعمال کرے, راحت اور تعیش میں نہ پڑے. یعنی مادی ساز و سامان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہے ضرورت کا سامان, نیسیسٹی جو ہوتی ہے انسان کی, اور ایک ہے راحت کا کمفرٹ لیول, اور ایک ہے تعیش عیش و عشرت, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لگژری. نیسیسٹی, کمفرٹ اور لگژری میں فرق ہے. تو جب انسان کی اگر یعنی نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہیں حلال سے, تو صرف کمفرٹ کی خاطر حرام کی طرف نہ جائے اور لگژری کی خاطر حرام کی طرف نہ جائے, قناعت کا رویہ اختیار کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اخلاص اختیار کرے, کیونکہ مخلص بندوں پر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا. نمازوں کی پابندی کریں, طہارت کا اہتمام کریں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نجس چیزوں کو پسند کرتا ہے اور نجس جگہوں پر ہوتا ہے. ذکر جو ہے وہ شیطانی حملوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کریں, اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں, مغرب کے وقت گھروں سے بچوں اور چوپایوں کو باہر نہ نکالیں, اللہ کا نام لے کر دروازے بند کریں, گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کریں, جیسے گھنٹیاں ہیں, میوزک ہے, کتا ہے, تصویر ہے, مجسمے ہیں. پھر روزمرہ کے کاموں میں شیطان کی مخالفت کریں. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں, چیزوں کا لین دین وغیرہ. اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں حلال عطا کرے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی استاذہ جی. ایک تو یہ کہ جب کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو ننگا نہ چھوڑیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں. کھانا کبھی بھی کھلا نہ چھوڑیں. دروازے بند کرتے وقت، فریج بند کرتے وقت، کوئی بھی چیز بند کرتے وقت بسم اللہ، مطلب کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے نا اس میں. کیونکہ عام طور پہ مریضوں کے ساتھ یہ بہت معاملہ پیش آیا کہ ان کے گھر کے جو کھانے ہیں وہ کھلے پڑے ہوتے ہیں. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم ٹیبل لگایا کرتے تھے تو پلیٹیں الٹی کر کے رکھا کرتے تھے، گلاس الٹے کر کے رکھتے تھے. اب یہ دور آ گیا کہ ہماری ہر چیز اوپن ہوتی ہے، تو وہ بھی نہیں. رات بھر اوپن پڑی رہتی. ہمارے پاس چادریں ہوتی تھیں جالی کی جو ہم اوپر ڈھانک دیا کرتے تھے، ایون کے برتن دھلے ہوئے، یا اگر رات کو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو نہیں دھو سک رہا برتن تو سنک کے اوپر ڈال دیتے تھے. میں نے خود ذاتی طور پہ یہ تجربہ کرنا شروع کیا کہ ہر چیز ڈھانک کے اب رکھنی شروع کی ہے تو بہت فرق ہے. اس سے بھی بیماریوں سے بچتا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک وبا بھی اترتی ہے سال میں ایک دفعہ جی، اور اگر کھلے برتنوں میں پڑ جاتی پھر اس میں ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر کنٹیجیس ہوتی ہے، اوروں تک پہنچ جاتی. دوسری بات یہ کہ جب بچوں کے اندر جن آتا ہے نا تو لوگ اس کو یا تو مذاق سمجھ لیتے ہیں یا پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا کچھ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں پتہ لگنے لگتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک بچے کی بات میں بتاؤں گی، شیئر کروں گی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنا شروع ہوا اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے اور پھر بہت زیادہ بڑھ گیا. 6-7 سال کا بچہ. تو ماں باپ اب چاہتے ہیں کہ وہ نکلے نہ، وہ قرآن پڑھنا چاہے. جیسے ہی قرآن پڑھتا ہے وہ بچہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ماں کے بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیسٹ بند کر دیتا ہے. مطلب وہ اس کی فائٹ ہی یہ ہے مسلسل کہ وہ بند کر دیتا ہے. پھر خیر اب اتنے تک پہنچا ہے کہ اس میں سے وہ اب نظر آنے لگ گیا اس کو جن. تو وہ کہتا ہے کہ ہی از مانسٹر اٹس سٹنگ نیکسٹ ٹو می، اور ناخنوں کے ذریعے استاذہ جی جی یہ بالکل ناخنوں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں جسم میں. تو وہ بچہ اب خود بتا رہا ہے کہ یہ مانسٹر ہے اور یہ میرے اندر نہ یہ ناخنوں کے ذریعے سے آیا ہے. تو گندگی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. جی استاذہ جی، یہ جو بستر جھاڑ کے سونے والی بات ہے، اتنی دفعہ یہ حدیث سنی اور کبھی عمل ہوتا بھی اور کبھی نہیں، لیکن آج ایک نئے انداز میں پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے وہ جن کوئی اس میں، خاص طور پر جو خوابیں غلط قسم کی آتی ہیں اور خوفناک قسم کی، اس میں بھی پھر شیطان سوتے ہوئے انسان کو نہیں چھوڑتا، دماغ کے اس حصے پہ جا کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ انسان ایسی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو ہر چیز کورڈ ہے، ونڈوز بھی کلوزڈ ہیں، تو کیا چیز آئی ہے، کیونکہ ڈسٹ تو ہے نہیں، کیا جھاڑنا. نہیں، پھر بھی جھاڑیں آپ، چاہے آپ دن کو بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے، بستر صحیح ہے نہیں ہے، ایک دفعہ اپنے ہی دوپٹے سے، اپنے اسکارف سے، اپنے ہی ٹاول سے کوئی بھی چیز لے کے، اور کچھ نہیں تو اسی تکیے کے ذریعے اس کو ایک دفعہ ضرور جھاڑیں. اساسا یہ بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں جن میں آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اکثر مطلب مجھے اس بات کا اتنا یقین نہیں تھا جب تک کہ میری ایک دوست کے ساتھ ہوا. اس کے بچے کا ایک ٹوائے تھا، حالانکہ اس میں اتنا میوزک نہیں تھا، آوازیں بھی تھیں، اس میں سکھانے کی چیزیں تھیں الفابیٹس کی، لیکن کچھ چیزیں رائمس کے ساتھ چلتی تھیں. تو سازا ان کے گھر میں ہونا یہ لگا کہ ہر روز رات کو کوئی 1:30-2 بجے وہ ٹوائے بجنے لگتا تھا. بچہ تو سو رہا ہے لیکن وہ ٹوائے بجتا تھا. 2-3 دفعہ تو انہوں نے اگنور کیا کہ شاید نیچے غلطی سے بیٹریز ویک ہونے لگے نا تو خود ہی چیزیں بجتی ہیں. تو بھائی انہوں نے نئی بیٹری ڈال دی کہ اب نہیں بجے گا، لیکن وہ پھر بھی نا ایگزیکٹ سیم ٹائم پہ بجتا تھا. پھر فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ کوئی 1-1.5 ہفتے کی پریشانی کے بعد اس کی بیٹریز نکال دی، اس کے باوجود بھی وہ بجتا تھا استاذہ. تو میں تو اتنی حیران ہے کہ ہم لوگ احساس نہیں کرتے ان باتوں کا کہ بالکل ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. چند ایک چیزیں سادہ جی، یہ جو لاسٹ میں آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں، مس طائف، مس عارض اور یہ سب، تو یعنی مس طائف ایک لیس ہارمفل مس ہے، اور یہ کسی کو بھی کبھی بھی کوئی خیال آیا، چاہے وہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کچھ بھی، نیک سے نیک انسان کو ایسا ہر ایک کے لیے ہے. جیسے نیگیٹو تھاٹس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ، اینی تھنگ. صحیح. اور مس عارض کا آپ نے کہا دن رات کی گھڑیوں میں یا کبھی ہفتے، مہینے، سال میں، یہ کوئی ایسی اچھی بری تھاٹ
اسی لیے اس کو دورہ کہتے ہیں نا، تھاٹس نہیں ہے یہ جن کا اٹیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ پہلا جو ہے نا وہ زیادہ تھاٹس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. طائف خیال کو جی کہتے جی ہیں، لوٹ آنے والے، جانے والا، آنے والا، طواف. صحیح. ٹھیک. اور یہ جو ہے نمبر 2 ہے وہ یہ کہ جن کا حملہ ہونا لیکن اس کی کوئی فریکوینسی ہونا. دور کا مطلب ہوتا ہے پھر یعنی جیسے دن رات کا یہ سائیکل ہے نا، یعنی جیسے وہ کہتی ہے 1:30 بجے وہ بول پڑتا تھا، ٹائم سیٹ ہے. اچھا منتھلی، ویکلی، اینولی، کسی خاص موسم میں بیمار ہو جانا، اسی قسم کا. اچھا جی اوکے. اور مس سے خارجی باہر رہتے ہوئے جو اثر انداز ہوتا ہے اور کوئی جانور کی صورت میں یا کسی بھی طرح یا غم کا یا بائی پولر ڈس آرڈر کا بھی آپ نے اگزامپل دیا، یعنی یہ بھی کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ لیک آف پروٹیکشن جو اذکار کی پروٹیکشن ہے یہ اس کے باعث ہوتا ہے؟ اور اینی ون کین بی ہارم، جیسے جراثیم لگ جاتے ہیں یا کچھ اللہ کے اذن سے. یہ بھی جادو کی بھی قسم ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ مسلط بھی کرتے ہیں آپ کے اوپر. اور قرآن میں تو آتا ہے نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، وہ اس کے سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ڈیفینیٹ ایک سبب ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت جو ہے وہ سبب بنتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے کوئی بیماری آ جاتی ہے ایسے یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، وہ بھی آ سکتی ہے اور اللہ کے اذن سے جا بھی سکتی ہے. اور ایک شروع میں جو سود سے متعلق چیزوں میں آپ نے بات کی کہ سفارش کی اور اس پر ہدیہ لیا، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کچھ بزنسز میں کہ ایک ریفرل فی ہے. ریفرل فی جو ہے وہ اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے یا اس کی کوئی ایکسپرٹیز استعمال ہوتی ہے، وہ تو پہلے سے ہی طے شدہ ہے نا کہ کنسلٹنسی ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، تو وہ اس کے ضمن میں نہیں آئے گی، اس سے مختلف ہوگی. یہ تو یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند آیا ہے آپ کے پاس، بیچارہ غریب، اور وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا پھنسا ہوا اس کو نکلوا دیں. آپ کام کر دیتے ہیں کسی پوزیشن کی وجہ سے، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ مٹھائی لے کے آ جاتا ہے کہ آپ نے میرا کام کیا تھا، تو وہ مٹھائی نہیں لینی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.